العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وکل اہاب دبغ فقد طہور الا جلد الخنزیر والآدمی علم ان الدباغۃ ہی ازالۃ النتن والرطوبات النجسۃ من الجلد فإن كانت بالأدویۃ كالقرض ونحوه يظهر الجلد ولا يعود نجاسته ابدا وإن كانت بالتراب او بالشمس يطهر اذا يبس. عزیز طلبہ اکرام، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت سے چمڑے کی دباغت اور اس کی طہارت کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے ہیں. بظاہر اس مسئلے کا باب الوضو اور باب الغسل سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق تو باب التطہیر الانجاس سے ہے. لیکن چونکہ اس مسئلے کو وضو اور غسل کی بحث سے ایک مناسبت تھی، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چمڑے کی دباغت اور اس کی طہارت اور عدم طہارت کے مسائل کو بحث وضو کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. وہ اس طریقے سے کہ کچا چمڑا جب اسے دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس پر نماز پڑھنا جائز ہے. اسی طریقے سے چمڑے سے بنائے ہوئے برتن میں رکھا ہوا پانی دباغت کے بعد وہ بھی دباغت دینے کے بعد اس سے چمڑے سے برتن بنایا گیا اور اس میں رکھا ہوا جو پانی ہے اس سے وضو کرنا، اس سے غسل کرنا جائز ہے. چاہے معقول اللحم جانور کا چمڑا ہو یا غیر معقول اللحم جانور کا چمڑا ہو، وہ دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں مطلق فرمایا گیا ایما اہاب دبغ فقد طہور، کہ ہر وہ چمڑا جسے دباغت دی گئی ہو وہ پاک ہو جاتا ہے. اس حکم عمومی سے اور طہارت کے اس حکم عام سے دو چمڑوں کو مستثنی کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ عبارت دیکھ رہے ہیں الا جلد الخنزیر والآدمی، کہ خنزیر کا چمڑا اور انسان کا چمڑا دباغت دینے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا ہے. خنزیر کا چمڑا دباغت دینے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ خنزیر نجس العین ہے، نجاست عینیہ کا وہ حامل ہے، اس کے تمام اجزاء نجس ہے اور ناپاک ہے. اور دباغت سے نجاست عینیہ ذاتیہ پاک نہیں ہوتی، بلکہ دباغت سے وہ نجاست پاک ہوتی ہے جو ناپاک رطوبات کے ملنے سے عارضی طور پر ناپاک ہو. یعنی رطوبات نجیسہ جو عارضی طور پر لگ جائے، وہ رطوبات نجیسہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. نجاست عینیہ جو خنزیر کے اندر ہے وہ پاک نہیں ہوتی. جیسے کتے کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہرحال اختلاف ہے. وہ کتے کے چمڑے کو بھی خنزیر کے چمڑے پر قیاس کرتے ہیں، یا یوں کہو کہ وہ جس طرح خنزیر نجس العین ہے، سراپا نجاست ہے، ایسے کتے کو بھی نجس العین مانتے ہیں، سراپا نجاست مانتے ہیں. اور اس لیے جس طریقے سے خنزیر کا چمڑا پاک نہیں ہوگا، کتے کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. لیکن ہمارے نزدیک کتے کا چمڑا یعنی کتا نجس العین نہیں ہے. ہاں اگر کتے کے جسم پر اگر نجاست لگی ہو تب تو وہ ناپاک مانا جاتا ہے،
لیکن وہ نجیس العین نہیں ہے، اس لیے اس کا چمڑا بھی یعنی کتے کا دباغت سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ کتے سے انتفاع حاصل کیا جاتا ہے، نگہبانی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، شکار کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کے لگائے ہوئے دانت اور اس کا کیا ہوا شکار اگر حلال نہیں ہوتا تو احادیث میں اس کے شکار کتے کے ذریعے شکار کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ بحث اور یہ اختلاف تفصیلی ہے جسے آپ دلائل کی روشنی میں آنے والے سال ہدایہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال خنزیر کی خال نجیس العین ہونے کی وجہ سے دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی ہے، اور انسان کی خال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کے کسی بھی عضو سے فائدہ اٹھانا، استمتاع کرنا یہ جائز اور حلال نہیں ہے، لہٰذا اس کے چمڑے کو دباغت دینا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ اس کے اشرف اور اس کے اکرم اور اس کے قابل احترام ہونے کے خلاف ہے، اس لیے اس کا چمڑا دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دو قسموں کے چمڑے ہیں، جن میں سے ایک اخبث اور انجس ہونے کی وجہ سے دباغت سے پاک نہیں ہوتا، اور دوسرا انسان کا چمڑا اشرف اور اکرم ہونے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا اور اس کو دباغت دینا بھی حرام ہے۔ اب دیکھیے دباغت کسے کہتے ہیں۔ علم شارح وقایہ فرماتے ہیں، اس کی تعریف اصطلاحی کہ ازالت ان الدباغۃ ازالۃ النتن والرطوبات النجسۃ من الجلد، یہ اصطلاحی تعریف انہوں نے فرمائی کہ دباغت نام ہے بدبو اور نجس رطوبات کو چمڑے سے دور کرنے کا۔ بدبو اور رطوبات نجیسہ، ناپاک اور گندی رطوبات کو چمڑے سے علیحدہ اور دور کرنے کا نام دباغت ہے۔ مردار کے چمڑے کو دباغت دیا جائے تو اس کی ناپاک رطوبت نکل جاتی ہے اور بہتا ہوا خون بھی نکل جاتا ہے، صرف چمڑا باقی رہ جاتا ہے، اس لیے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اہل عرب کے پاس اکثر اسی قسموں کے برتن ہوتے تھے جو دباغت دیے ہوئے چمڑے سے بنائے جاتے تھے۔ اب دباغت کی دو قسمیں شارح وقایہ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَتْ بِالْأَدْوِيَّةِ كَالْقَرْضِ وَنَحْوِهِ يَظْهَرُ الْجِلْدُ، اس سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دباغت کی جو تعریف فرمائی ہے اس کے اطلاق میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دباغت دینے والا چاہے مسلمان ہو یا کافر، بچہ ہو یا بوڑھا، صحیح الدماغ ہو یا مجنون، مرد ہو یا عورت، اس حکم میں سب برابر ہے، سب کا دباغت، سب کی دباغت سے حکم ایک ہوگا کہ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ اب فَإِنْ كَانَتْ بِالْأَدْوِيَّةِ سے مصنف دباغت کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ قسم اول ہے دباغت حقیقیہ اور قسم ثانی ہے دباغت حکمیہ۔ دباغت حقیقیہ جو ادویات کے ذریعے اور دواؤں کے ذریعے کی جائے، چمڑے کی صفائی اور اس کی بدبو کو زائل کیا جائے، جیسے کہ نمک ہے، انار کے چھلکے ہیں، بیری کے پتے ہیں، قرض یعنی ببول کے درخت کے پتے، قرض اس کو کیکر اور شلم کا درخت بھی کہتے ہیں، اور اس کو عام زبان میں ببول کے جو پتے ہیں درختوں کے، اس کے ذریعے صفائی کرنے کا نام جو ہے یہ دباغت حقیقیہ ہے۔ اور حکمی دباغت اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو چمڑے کو دھوپ میں رکھ کر
اس کی بدبو کو ختم کیا جائے۔ نمبر 2، مٹی ملا کر اس کی بو کو زائل کر دیا جائے، مٹی کے ذریعے اس کی صفائی کی جائے۔ یہ 2 شکلیں جو ہے دیباغت کی دیباغت حکمیہ کہلاتی ہے۔ سورج کی تپش میں اس کو رکھا جائے یہاں تک کہ وہ خشک ہو گیا۔ اسی طریقے سے مٹی کو ملا کر اس سے صفائی کی جائے، اس کی بدبو زائل ہو جائے، یہ دیباغت حکمیہ ہے۔ اس لیے کہ اس سے بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے، لہذا جو چیز بھی بدبو اور فساد کو دور کر دے وہ دیباغت ہے، چاہے دھوپ میں سکھا کر ہو یا مٹی لگا کر ہو، اس سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسری چیزوں کی اب اس میں شرط نہیں لگائی جائے گی۔ کیونکہ حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے کسی بھی چیز سے دیباغت دی جائے پاک ہو جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی روایت ہے، استمتعوا بجلود المیتۃ اذا هي دبغت ترابا كان او رمادا او ملحا او ما كان بعد ان تريد صلاحه۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مردار کی کھالوں سے تم فائدہ اٹھاؤ جب اسے دیباغت دی گئی ہو، چاہے مٹی سے، چاہے رماد راکھ سے، یا اسی طریقے سے ملح نمک وغیرہ سے، یا ایسی چیز سے جس سے چمڑے کا فساد اور اس کی بدبو دور ہو جاتی ہو۔ بعض حضرات نے قرض یعنی ببول کے پتے ہی سے بعض حضرات نے دیباغت کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پھر دیباغت سے جس جانور کا چمڑا پاک ہوتا ہے، ذبح کرنے سے بھی چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی دیباغت کا ہی عمل کرتا ہے، یعنی ذبح کرنا بھی دیباغت کا ہی عمل کرتا ہے، ناپاک رطوبت کو زائل کرنے میں۔ اور جب دیباغت سے اس کا چمڑا پاک ہو جائے گا تو اس کا گوشت تو بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر معقول اللحم جانور ہے تو اس کا گوشت تو کھایا جائے گا، اور اگر غیر معقول اللحم جانور ہے تو دیباغت سے جس طریقے سے اس کا چمڑا پاک ہوگا اس کا گوشت تو بھی پاک ہو جائے گا، اگرچہ کہ کھایا نہیں جائے گا۔ بہرحال جن جانوروں کے چمڑے دیباغت دینے سے پاک ہو جاتے ہیں ان جانوروں کو ذبح کر دیا جائے تب بھی اس کے چمڑے پاک ہو جائیں گے اور اس کا گوشت تو بھی پاک ہو جائے گا۔ اس کو جیب میں رکھ کر اپنے پاس رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جانور اگر غیر معقول اللحم ہو، نہ کھایا جاتا ہو جس کا گوشت، تو وہ گوشت کھانے کے لیے تو حلال نہیں ہوگا، البتہ دیباغت کی وجہ سے چمڑے کی طرح گوشت تو بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ 2 قسمیں تھی دیباغت کی۔ اس کے مزید مسائل آگے بیان فرماتے ہیں۔ ثم ان اصابہ الماء هل يعود نجسا، اب اگر دیباغت سے چمڑا سوکھ گیا اور پاک ہو گیا تو اب دوبارہ اگر پانی میں تر ہو جائے تو کیا پھر سے وہ ناپاک ہو جائے گا یا ناپاک نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں 2 روایتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خشک و چمڑا پانی میں تر ہو جانے سے اس کی نجاست دوبارہ لوٹ آئے گی۔ اس کی نجاست دوبارہ لوٹ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے ناپاک مٹی، ناپاک تر مٹی ہے، سوکھ جانے سے پاک ہو جاتی ہے۔ مٹی ناپاک ہے اور گیلی ہے لیکن سوکھ جائے تو پاک ہو جائے۔ جیسے کچی مٹی ہے اور اس پر پیشاب پڑ گیا ہو لیکن سوکھنے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی جگہ، لیکن دوبارہ تر ہونے سے پاک ہوگی یا نہیں، اس میں 2 قول ہے۔ ایک قول میں ناپاک ہو جاتی ہے اور ایک قول میں پاک رہتی ہے۔ اسی طرح چمڑے کا بھی حکم ہے کہ سوکھ جانے کے بعد چمڑا پاک ہو گیا، اب پھر دوبارہ اگر گیلا ہو جائے تو دوبارہ گیلا ہونے سے وہ نجاست اس کی لوٹ جائے گی اور وہ ناپاک رہے گا۔ تو پہلا قول یہ ہے
کہ اس کی نجاست دوبارہ لوٹ آئے گی، اور دوسرا قول یہ ہے امام ابو حنیفہ سے کہ وہ پاک رہے گا، دوبارہ ناپاک نہیں ہوا۔ وعن ابی یوسف انصار بالشمس بحیث لو طرق لم یفسد کان دباغا وعن محمد جلد المیتۃ اذا یبس ووقع فی الماء لم ینجس من غیر فصل۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں روایت یہ ہے کہ اگر اس کی صفائی اور دباغت سورت کی تپش میں اور سورت میں سکھا کر اگر ہوئی ہے، کہ اگر اس کو چھوڑ دیا بحیث لو طرق لم یفسد، تو وہ بگڑتا نہیں اور خراب نہیں ہوتا ہے، تو پھر کانا دباغن، یہ دباغت ہو گئی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے جو روایت ہے کہ مردار کی کھال جب وہ سوکھ جائے اور پانی میں گر جائے تو ناپاک نہیں ہوگی، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر کسی تفصیل کے کھال مردار کی سوکھنے کے بعد پھر پانی میں تر ہو جائے تو ناپاک نہیں ہوں گی، یعنی اس کی نجاست واپس نہیں لوٹیں گی۔ اور من غیر فصل کا مطلب یہ ہوگا کہ چاہے ادویہ سے دباغت دی گئی ہو یا دھوپ میں سکھا کر کے دباغت دی گئی ہے، دونوں صورت میں اس کی نجاست نہیں لوٹیں گی اور وہ تر ہونے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ والصحیح فی نافجۃ المسک جواز الصلاۃ معها من غیر فصل۔ اور مشک کے نافے کے سلسلے میں صحیح قول اس کے ساتھ نماز کا جائز ہونا ہے بغیر تفصیل کے۔ مشک کے نافے کے ساتھ نماز کا جائز ہونا ہے صحیح قول کے مطابق بغیر تفصیل کے۔ یہ مشک کا نافع کیا چیز ہے؟ یعنی مشک کی تھیلی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ مشک ایک بہترین خوشبو ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہرن کی ناف میں سال کے کسی خاص وقتوں میں خون جم جاتا ہے، ایک بہترین خوشبو ہے اور معروف اور مشہور خوشبو ہے۔ اللہ کے حکم سے ہرن کی ناف میں سال کے کسی خاص وقتوں میں خون جم جاتا ہے، اور یہی مشک ہے۔ یہ بہت مشہور ہے اور نہایت قیمتی چیز ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے۔ حاشیہ نمبر آپ 7 میں اس کی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ من غیر فصلین کا مطلب اب یہاں پر یہ ہے، چاہے ذبح شدہ جانور کا مشک کا نافع ہو یا غیر ذبح شدہ جانور کے مشک کا نافع ہو۔ نافع یعنی وہ تھیلی جس میں مشک ہوتا ہے، جو مشک کا معدن ہے۔ مذبوحہ جانور کا نافع ہو یا غیر مذبوحہ جانور کا نافع ہو۔ اور من غیر فصل کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس کو پانی پہنچا ہو یا پانی نہ پہنچا ہو، اس کا خشک ہو جانا اس کی دباغت ہے، لہذا اب اس کی نجاست دوبارہ اس کے گیلا اور تر ہونے کی وجہ سے لوٹ کر کے نہیں آئے گی، وہ طاہر ہے اور پاک ہے، ہر حال میں اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی کو فرمایا وہ صحیح فی نافجۃ المسک جواز الصلاۃ معها۔ مشک کا نافع یعنی نافع جس میں مشک کی وہ تھیلی جس میں مشک ہوتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھ کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ من غیر فصل، چاہے مذبوحہ جانور کا نافع ہو یا غیر مذبوحہ جانور کا ہو، اور چاہے اسے پانی دوبارہ لگ کر وہ تر ہو گیا ہو، ہر صورت میں اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اس کا خشک ہو جانا سے وہ طاہر اور پاک ہو گیا ہے، اب دوبارہ اس کی نجاست نہیں لوٹیں گی۔ اس سلسلے کے مزید مسائل انشاءاللہ ہم
آنے والے سبق میں اور آنے والی عبارت کے ذریعے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.